بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا جو مالک لم یزل ہے، خالق کائنات ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعریف جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اور درود و سلام آپ کی آل اور آپ کے تمام صحابہ پر اور جتنے بھی اولیاء ائمہ مجتہدین اس دنیا میں تشریف لائے سب کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے پھول۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے احکامات نازل کیے ہوں گے یا ان کے اندر جو اسرار و رموز ذکر کیے گئے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ الف لام میم سورہ بقرہ کی ابتدا ان الفاظ سے کی گئی ہے، اور قرآن مجید کی تقریباً 29 ایسی صورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ جل وعلا نے ایسے الفاظ کے ساتھ کی ہے۔ کہیں پر حامیم ہے، طٰہٰ، یاسین، اس طرح کے الفاظ اللہ رب العالمین لے کے آئے ہیں، اور تفسیر کی اصطلاح میں اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور حروف مقطعات کے جو سب سے قوی المعنی مانا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف اللہ رب العالمین کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور متشابہات میں سے ہے۔ ان کی مراد اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا فرمایا ہے یا نہیں عطا فرمایا، اس کے اوپر جو ہمارے مفسرین گزرے ہیں انہوں نے بہت ساری وضاحتیں ذکر کی ہیں۔ امام قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے انوار التنزیل بیضاوی کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص رکھا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربعہ سے اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی نقل کی گئی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس سے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھنا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو یہ پھر کلام غیر مفید ہوگا، اور کلام غیر مفید سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے کہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کلام کے ساتھ خطاب فرمائے جس کا کوئی معنی اور مفہوم نہ ہو۔ اسی طرح امام خفاجی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انوار التنزیل کے بعض نسخوں میں، یعنی تفسیر بیضاوی کے بعض نسخوں میں استأثرہ اللہ بعلمہ کے الفاظ معلوم ملتے ہیں، اور ہو ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے اور باب مقصور پر داخل ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم کے ساتھ معزز و مکرم فرمایا، یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اور اسی معنی کو اکثر سلف و صالحین کے محققین نے بھی لیا ہے۔
علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل اس پر ذکر کی ہے۔ ان کا جو تفصیلی گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کا معنی اور مفہوم عطا فرمایا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کسی چیز کا شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ لا ریب سے مراد آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ یہ ایسی ذیشان اور بلند و بالا کتاب ہے، شرف والی کتاب ہے، جس کے اندر شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، جس کی حقانیت پر اس چیز میں کسی چیز کا شک نہیں ہے۔ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق تعالی اللہ جل وعلا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ آیت کے اس حصہ میں قرآن مجید کا ایک وصف، اور وہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن ہدایت نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید حقیقی نفع صرف اور صرف متقین اور پرہیزگار ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تقویٰ کا یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں نفس کو خوف کی وجہ سے بچانا، اور شریعت کی اصلاح میں تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ نفس ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک ہے، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں سے بچانا، اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ کو چھوڑنا۔ بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر تقویٰ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ دوسری جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسرے نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ اللہ اکبر۔ تقویٰ کے پھر مراتب ہیں۔ علماء فرماتے ہیں تقویٰ کے مختلف مراتب ہیں، جیسے عام لوگوں کا تقویٰ یہ ہے کہ ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے۔ درمیانے لوگوں کا تقویٰ یہ ہے
کہ احکام کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا، اور خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق لم یزل ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شمار فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔